اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج دل بہت دکھی ہے کہ اور اس حوالے سے دکھی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ تو کیا عمل پیرا ہونا تھا۔ ہم نے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان ذیشان کو بھی بالکل بھلا دیا، پس پشت ڈال دیا۔ کیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن حکیم میں سورہ شورى کی آیت ہے، اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں نے 23 سال جو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جتنی مصیبتیں، جتنی مشکلات، جتنی تکالیف اور جتنے مسائل کا سامنا مجھے کرنا پڑا، اور جتنے سانحے اور جہاں کا صدمات مجھے جھیلنا پڑے، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، اپنے ساتھیوں کی قربانیاں دینا پڑیں، اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھنا پڑے، دنیا کی آسائش اور آرام کو تج کر ایک مشکل ترین راستے پہ چلنا پڑا کہ جو زخموں سے، تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے اور مشکلوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں ان تمام قربانیوں کا، ان تمام محنتوں کا تم سے، کس سے؟ اے میری امت، اے میرے کلمہ گو، تم سے، وہ امت، وہ کلمہ گو کہ جو تم میرے عشق کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، میری محبت میں بڑی نعتیں لکھتے ہو، بڑی تقریریں کرتے ہو، بڑے بڑے ادارے بناتے ہو، میں تم سے ان کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ میں تم سے صرف اپنا اجر رسالت یہی مانگتا ہوں کہ تم میرے قریبی جو لوگ ہیں، جو قریبی خون کے رشتے ہیں، جو میرے اقربا ہیں، ان سے مودت اور محبت کا رشتہ جو ہے وہ جوڑے رکھو۔ لیکن اور ساتھ ہی جب آخری یعنی حج کا موقع تھا تو اپنی امت کو یہ فرمایا کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں تم میں 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں تم کو یہ گارنٹی دیتا ہوں، یہ ضمانت مہیا کرتا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں سے، یعنی جو 2 چیزیں قرآن اور اہل بیت میں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں سے، قرآن اور اہل بیت سے یکساں طور پہ متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، وابستہ رہو گے، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔
لیکن کیا سانحہ ہے اور وہ کیا المیہ ہے کہ آج اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کچھ وہ لوگ کہ جو علماء کسی جبہ و دستار زیب تن بہ کر کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے اسی رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھنے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور جاننے بوجھنے کے باوجود ان کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آل رسول تو گمراہ ہو سکتے ہیں لیکن نبی کے صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میں پوچھتا ہوں کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ جن لوگوں سے رسول اللہ یہ فرما رہے تھے، جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم صادر فرما رہے تھے کہ تمہارے لیے میں یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم نے ان دونوں کا دامن تھامے رکھنا ہے، قرآن اور اہل بیت میری اطرت، تو وہ لوگ کون تھے؟ یعنی کن کو کہا جا رہا تھا کہ میں تمہارے لیے تمہارے لیے یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم نے ان کو پکڑے رکھنا ہے، ان سے جڑے رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو کون لوگ تھے وہ جن سے کہا جا رہا تھا کہ تمہارے گمراہ ہونے کا مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے، مجھے خدشہ ہے، مجھے خوف لاحق ہے کہ میرے بعد اگر تم نے ان دو چیزوں سے وابستگی اختیار نہ کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم اسلام سے ہٹ جاؤ گے، تم شریعت سے منحرف ہو جاؤ گے، شریعت الہی سے تم پسپائی اختیار کر جاؤ گے، تم خدا کے احکامات سے بغاوت کا ارتکاب جو ہے وہ کرنے لگو گے۔ کون لوگ تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا حدیث ثقلین میں کہ تم نے ان کو پکڑے رکھنا ہے؟ صحابہ تھے جو اس وقت سامنے موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان سے مخاطب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی گمراہی کا، ان کے رستے سے یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا خدشہ تھا نبی کو، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب تھے اور انہی کو قرآن اور اہل بیت دونوں دے کے جا رہے تھے۔ تو کیا دیدہ دلیری ہے اور کیا دریدہ دہنی ہے اور کیا بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے بالکل متصادم رستہ اختیار کرنے والے بھی آج خود کو علماء دین کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، اور یہی نہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ، جو سامعین ہیں، وہ بھی بالکل اپنی عقل سے، شعور سے بالکل فارغ ہیں۔ اسلام اور شریعت کا اور قرآن حکیم کا ان کو فہم چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ ان علماء و نما جاہلوں کی باتوں پہ آمنا و صدقنا و سمعنا کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، اور یہ یعنی یقین بھی رکھ رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے، یہ جاہل آدمی جو ہمارے سامنے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور خدا اور اس کے رسول کے احکامات سے صریحاً بغاوت کا مرتکب ہو رہا ہے، کہ یہ ٹھیک وہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے پہ جاہل ملا کی حکمرانی، یہ ہے ہمارے ذہنوں کو اس
بغض آل رسول میں گرفتار یعنی مولوی نے یعنی قبضہ ان پہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی سوچ فکر اور شعور کو استعمال کرنے کے روادار ہی نہیں۔ میں پھر پوچھتا ہوں کہ حدیث ثقلین میں رسول اللہ نے کس کی گمراہی کا خدشہ ظاہر کیا تھا؟ اور پھر بخاری اور مسلم شریف کی واضح حدیث ہے، حوض والی حدیث جسے کہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ روز محشر موجود ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ فرشتے، ملائکہ، اللہ کے ملائکہ کچھ لوگوں کو ہانکتے ہوئے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر ان ملائکہ سے پوچھیں گے کہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو تم انہیں دوزخ کی طرف یعنی کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے اس حدیث، اس یعنی روایت، متفق علیہ روایت کے الفاظ کے مطابق ملائکہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے یعنی کیا 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 ہے؟ ان لوگوں نے کیا 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 ہے کا جو جملہ ہے وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کیا ہدایت کو ظاہر کر رہا ہے یا گمراہی کو ظاہر کر رہا ہے؟ کیا سعادت کو ظاہر کر رہا ہے یا کہ شقاوت کو ظاہر کر رہا ہے؟ کیا اطاعت و اتباع کو ظاہر کر رہا ہے یا بغاوت کو وہ ظاہر کر رہا ہے؟ مجھے حیرانی ہے کہ یہ لوگ اپنی ہی مستند اور مصدقہ جو کتب ہیں ان کی روایات کو بھی پس پشت ڈال کے، یہ نہیں کہ ان کو ایسی روایات کا علم نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر یہ لوگوں کے ذہنوں کو آل محمد کے خلاف یعنی کہ ورگلا رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں آل محمد کے خلاف بغض، تعصب، اناد اور حسد کا زہر جو ہے وہ گھول رہے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں حبل اللہ کہا ہے، یہ میں کسے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقہ بازی میں نہ پڑو۔ یہ اللہ نے جو اللہ کی رسی کہا ہے اور جس سے مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ کی رسی، وہ حبل اللہ کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ما حبل اللہ، فرزند رسول یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امام نے فرمایا نحن حبل اللہ، ہم وہ اللہ کی رسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ یہ حکم دے رہا ہے یعنی کہ انسانیت کو، مسلمانوں کو، مومنین کو، کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور اس کے کو چھوڑ کے تفرقوں میں نہ پڑ جانا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی حکم کو پس پشت ڈالا، اسی حکم کو مسترد کیا، اسی حکم سے واضح بغاوت کی اور فرقوں میں بٹ گئے، آل محمد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ جو اللہ کی رسی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے اپنی اپنی رسیاں بنا لیں، اور انہی رسیوں کو ہم نے یعنی بشریت قرار دیا، اور انہی رسیوں کو ہم نے صراط مستقیم جو ہے وہ قرار دیا۔ یعنی کتنی بڑی بغاوت ہے اللہ کے حکم سے۔ پھر میں اسی مولوی سے میں پوچھتا ہوں کہ مبالہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے تھے یا اہل بیت کو لے کے گئے تھے؟ وہاں پہ جھوٹوں پہ لعنت یعنی کرنا تھی
تو جھوٹوں پہ لعنت جو ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ جھوٹوں پہ کوئی جھوٹا تو لعنت جو ہے وہ نہیں بھی کر سکتا. جھوٹوں پہ وہی لعنت یعنی کرے گا جس کے سچا ہونے میں ایک بال برابر بھی کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبالے کے میدان میں پنجتن پاک کو لے جا کے، اپنے آل محمد کو لے جا کے یہ ثابت یعنی کر دیا کہ یہ سچے ہیں، یہ یعنی ہادی ہیں، یہ ہیں وہ یعنی کہ نجوم ہدایت کہ جن میں سے تم جس کی بھی پیروی یعنی کرو گے تمہیں گمراہی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جھوٹی حدیثیں یعنی گھڑ گھڑ کے کہ صحابی کن نجوم ایہم بے اہتدایت یعنی ایہم اقتدایتم بے اہتدایتم کہ میرے صحابہ یعنی ستاروں کی مانند ہے اور تم میں سے جس کی بھی پیروی یعنی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ہم نے حدیث میں دیکھا ہے، ہم نے تفسیر کی کتب میں دیکھا ہے کہ کس گھروں پہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. میدان جنگ سے کون یعنی کہ بھاگتا رہا ہے، اور میدان جنگ میں کون ہمیشہ ثابت قدم جو ہے وہ رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کون کون سے صحابہ جو تھے وہ شراب بھی پیتے تھے، کون کون سے صحابہ نے یعنی خلیفہ تر رسول سیدنا امام علی ابن ابی طالب کی بیعت جو ہے کر کے توڑ دی. کون کون سے صحابہ جو تھے اور کون سے جو مومنین تھے وہ اس علی کے مقابلے میں آگے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علی حق پر ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور حق ادھر جائے گا جدھر علی جائے گا. جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. لہذا حق کے نمائندے کے ساتھ جنگ جو کی وہ کس نے کی؟ صحابہ نے کی. اور ان کو پھر یعنی غلط بھی کس نے کہا؟ اسی تاریخ اسلام نے انہی صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ وہ غلط تھے. تو خامخواہ حقائق کو یعنی مسخ کرنے اور جھٹلانے کا کوئی فائدہ. آخر پہ کہ وہی آیت کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے یعنی کس گھروں کے لیے آپ سے مودت کا تقاضا کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے کیا ہے، صحابہ کے لیے نہیں کیا. اور میرے رسول نے سوائے اہل بیت کے، اپنی عطرت کے، اسی کی پیروی کرنے میں کامیابی کی اور گمراہی سے بچنے کی ضمانت مہیا نہیں کی. صرف قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرنے اور ان سے جڑے رہنے میں ہی عافیت کی گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے. صحابہ کی پیروی کرنے کی کسی جگہ پر بھی، کسی مقام پر بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت جو ہے وہ مہیا نہیں کی. لیکن امت کے یہ ایک مخصوص جو ذہنیت کا طبقہ ہے وہ آل محمد کا اس قدر دشمن ہے کہ وہ تو آل محمد پہ درود بھیج یعنی کر بھی راضی نہیں ہے. وہ جب بھی کہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی مجھ پہ درود بھیجو تو دم کٹا بدرود مت بھیجنا. پوچھا گیا وہ دم کٹا بدرود یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھ پہ جب درود بھیجو اور میری آل پہ
آل محمد پہ، میرے اہل بیت پہ، میری عطرت پہ درود جو ہے وہ نہ بھیجو۔ تو پوری امت یعنی یہی کر رہی ہے۔ بڑے بڑے علماء، فضلاء، مفسر، مقرر، خطیب، محدث، وہ جب بھی لکھیں گے اور جب بھی بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دم کٹا درود یہ کون بھیج رہا ہے؟ آپ ہی بھیج رہے ہیں نا۔ تو کیا محمد رسول اللہ سے محبت کا اور ان کے اقرباء سے مودت کا یہی بھی تقاضا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن ہستیوں کو درود میں شامل کیا ہے اور نماز میں ان پہ درود بھیجنا واجب جو ہے وہ قرار دیا ہے، آپ ان کو درود میں سے یعنی کہ نکال کے مطمئن جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی آل سے محبت ہے یا دشمنی ہے؟ یہ یعنی بغض ہے یا ان سے پیار ہے؟ یہ مودت کے تقاضے اور عقیدت و محبت کی جو تقاضے ہیں ایسے نہیں ہوتے۔ آپ یعنی کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر اسی رسول کی اولاد کو گمراہ یعنی کہ کہہ رہے ہیں، اور جو گمراہ واقعتاً جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد گمراہ ہو گئی، آپ اس گھروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ کا یہ جو رویہ ہے یہ قابل مذمت بھی ہے اور ورنہ قابل قبول بھی ہے۔ یہ محمد و آل محمد سے دشمنی ہے، یہ ان سے عداوت ہے، یہ ان سے بغض اور حسد کا واضح اعلان ہے۔ جو آپ کے اندر ان کی آل کے خلاف جو دشمنی ہے، جو نفرت کی آگ جو ہے بھڑک رہی ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اسی رسول اللہ کی اولاد سے دشمنی کر رہے ہیں، اور جو ان کے دشمن ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، جو ان سے عداوت کا کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، آپ ان کی محبت کے تقاضے کر رہے ہیں۔ جو ممبروں پہ بیٹھ کے یعنی 70,000 ممبروں سے 70 سال تک جو علی کو گالیاں پڑتی رہیں اور جن کے حکم سے پڑتی رہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔